السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنے کی کراہیت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان روایتوں کا باب۔ حالت سفر میں کوئی روزہ رکھے تو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کراہت کے تعلق سے احادیث آئی ہے، حالانکہ امام ترمذی یہاں پر ایسی روایات ذکر کر کے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ روزے کی حالت میں وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، تو امام ترمذی وہ روایتیں بھی ذکر کریں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا مکروہ نہیں بھی ہے۔ تو دونوں طرح کی متعارض روایتیں یہاں پر امام ترمذی ذکر کریں گے، کیونکہ رخصت کا باب آگے باندھیں گے امام ترمذی کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا یعنی افطار کرنا یا روزہ نہ رکھنے کی رخصت یہ بھی آئی ہے اور روایتیں اس پر بھی آئی ہیں۔ تو جن روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے تو ان سے پتہ چلتا ہے روزہ نہ رکھے۔ کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، تو ایسی روایتیں آپس میں متعارض ہوں گی۔ اب اس سلسلے میں حکم باب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک، شوافع کے نزدیک، امام احمد اور دیگر بہت سارے ائمہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو اگر اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اسے ضرر نہیں ہوگا، یہ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنا بھی اس کے لیے افضل ہے اور روزہ نہ رکھنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اسے اختیار ہے، روزہ رکھنا چاہے رکھے۔ امام اعظم تو اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو امام اعظم تو کہتے ہیں روزہ رکھنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر مشقت روزہ نہ رکھنے ہی میں متعین ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی مشقت روزہ نہ رکھنے ہی میں بھی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے روزہ رکھنے ہی میں مشقت ہو۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ میں جب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس وقت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نہیں، آپ یہ ملاحظہ بھی کرتے ہوں گے کہ اگر روزہ کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تو دوسرے دنوں میں جبکہ موافقت مسلمین نہ ہو، دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، کبھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، کبھی سستی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو روزہ رکھنا کبھی کبھی دوسرے دنوں میں دشوار ہو جاتا ہے، تو موافقت مسلمین کے ساتھ روزہ رکھ لینا یہ آسان بھی ہو جاتا ہے، تو من وجہن روزہ رکھنے میں آسانی ہے اور من وجہن، اس لیے امام اعظم اور احناف تو اسی کے قائل ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، لہذا جس میں آسانی ہو ویسا اختیار کر لے، روزہ رکھنا آسان ہو مسافر کے لیے تو روزہ رکھ لے، اور روزہ نہ رکھنا آسان ہو تو روزہ نہ رکھے۔ کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایام سفر میں
روزہ رکھنا افضل ہے، روزہ نہ رکھنا یہ افضل نہیں ہے۔ زیادہ تر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ مطلقاً اسے اختیار ہے، چاہے رکھے تب بھی بہتر، نہ رکھے تب بھی بہتر، ہر صورت میں اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض اہل ظاہر اس بات کی طرف گئے جو کہ الفاظ حدیث اور الفاظ قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ ماہ رمضان میں اگر حالت سفر میں انسان ہے تو روزہ رکھنا گناہ ہے، اگر روزہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا، اور روزہ رکھ بھی لیا اگر تب بھی ان لوگوں نے تشدیداً یہ کہا کہ دوسرے ایام میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ روزہ رکھنے کی بنا پر گنہگار ہوگا، ظاہر حدیث کے الفاظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ حدیث پاک میں ہے لیسا ام برن فی ام صیام فی ام سفر، پڑھا ہے، اور بعض میں ام کے ساتھ ہے، اور امام ترمذی یہاں پر ذکر کریں گے جو حدیث، اس میں لفظ ام نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسی حدیث کو جب ذکر کیا تو ام والی لفظ ام کے ساتھ، ارے تم نے شرح جامی میں پڑھا ہوگا یار، پڑھا ہے نا؟ ہاں، تو وہاں ام کے ساتھ ہی پڑھا ہوگا، اور یہ اس پہ پڑھا ہوگا کہ ام جو ہے وہ بھی تعریف کا ہے، اعلی تعریف ہے۔ ایک روایت میں ام کے ساتھ ہے، اور یہاں پر امام ترمذی جو روایت ذکر کریں گے اس میں ام کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس روایت کا، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا بر نہیں ہے، یعنی نیکی نہیں ہے۔ ظاہر حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب بر نہیں ہو، بر کا مقابل ہوتا ہے اسم، گناہ، تو انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنا حالت سفر میں یہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آیت کریمہ میں ہے کہ من کان منکم علی سفر، پڑھنا ذرا آیت کریمہ، فعدۃ من ایام اخر، ذرا پڑھا، میرے ذہن سے نکل گئی آیت کریمہ۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہے تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، من کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھو جو چھوٹ گئے ہیں، یا جتنے دنوں میں آپ مریض اور مسافر ہے وہ عدت پوری کرو، وہ شمار پورا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کریمہ میں، تو انہوں نے کہا کہ لہذا حالت سفر میں، حالت مرض میں، جب قرآن نے یہ کہا کہ دوسرے دنوں میں ان کو شمار کرو، اتنے روزے رکھو، لہذا اگر کسی نے روزہ بھی رکھ لیا حالت سفر میں تو انہوں نے کہا کہ وہ روزہ گنہگار ہوگا وہ آدمی، اور روزہ رکھنا وہ روزہ نہیں ہوگا، دوسرے دنوں میں اس کی قضا اب کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے ظاہر قرآن اور ظاہر حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا، یہ اہل ظاہر نے یہ کہا۔ لیکن ہم نے مذہب امام اعظم کا بھی مذہب بتایا، اور شوافی کا بھی مذہب یہی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان اور امام اعظم، یہ سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اگر حالت سفر میں ضرر ہے تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور حالت سفر میں ضرر نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ موافقت مسلمین کے ساتھ یسر ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جن روایتوں میں یہ آیا کہ گناہ ہے، نیکی نہیں ہے، اور ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو روزے کا مہینہ تھا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ مقام قدید، امام بخاری کے بیان کے مطابق مقام قدید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، اور امام ترمذی نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں ہے مقام قراء غمیم،
کیا کیا ذکر ہے اس میں؟ قرائے غمیم، واقعہ ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے متصل کوئی یہ بھی جگہ ہو، تو اس لیے کسی راوی نے اس کا ذکر کیا، کسی نے اس کا ذکر کیا، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، واقعہ ایک ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا تھا، جب سرکار نے روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے بھی کچھ نے روزہ رکھ لیا، بلکہ زیادہ سرکار اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے انہوں نے روزہ رکھا۔ اب جب شدت ہوئی تو کچھ صحابہ کرام نے، کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور بڑی شدت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں پر شاق گزر رہا ہے یہ روزہ رکھنا، اور سفر میں ہے۔ تو ان کی مشقت کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عصر ایک پیالہ منگوایا پانی کا، اور سرکار نے، اب صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگ آپ ہی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب روزہ پورا کریں گے، اور اگر آپ روزے کو توڑتے ہیں تو روزہ لوگ توڑ لیں گے۔ تو سرکار نے پیالہ منگوایا مشقت کو دیکھتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے کریم ہیں، ان کی مشقت کو دیکھتے ہوئے فوراً پیالہ منگوایا اور اس پیالے کا پانی نوش فرما لیا۔ اب یہ خبر پہنچی صحابہ کرام تک کہ سرکار نے ایسا کیا ہے، تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے تو اب افطار کر لیا، یعنی روزہ توڑ لیا، اور کچھ نے روزہ نہیں توڑا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا، جنہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے وہ گنہگار ہیں، اولئک العصاۃ، اور ایک روایت میں ہے تکرار کے ساتھ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، جنہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے وہ گنہگار ہیں، وہ گنہگار ہیں۔ اب اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا گناہ ہے، جس سے اہل ظاہر نے استدلال بھی کیا ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اس تعلق سے علامہ نبوی علیہ رحمت و رضوان نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ احناف نے یا شوافے نے جو یہ کہا ہے کہ اختیار ہے اسے کہ روزہ رکھنے میں آسانی ہو تو روزہ رکھے، اور روزہ نہ رکھنے میں آسانی ہو تو روزہ نہ رکھے، یہ اس صورت میں ہے جس میں اس کے لیے یسر متحقق ہو۔ اور سرکار نے جو یہ فرمایا اولئک العصاۃ، یہ جو گناہ کا جو ذکر ہوا، ان روایتوں سے مراد یہ ان سے روزہ رکھنا گناہ تب ہے جبکہ مشقت میں آپ پڑھیں، اور اگر مشقت میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنا گناہ ہے۔ یہ احناف اور شوافی بھی اس کے قائل ہیں، کیونکہ یسر کی صورت میں کہا ہے جس میں یسر متحقق ہو، ٹھیک ہے، اور یہ کس صورت میں ہے؟ کیونکہ اس میں حدیث پاک میں الفاظ بھی ایسے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں پر شاق ہو رہا ہے۔ جب شاق ہو رہا ہے تو مشقت کے پیش نظر سرکار نے پانی نوش فرمایا تھا، یاد رکھیے، اور سرکار کا عمل اور سرکار کا فعل لوگوں کے لیے لائق عمل ہے، واجب العمل ہے، اور سرکار حکم دے رہے ہیں یا سرکار کر رہے ہیں کہ تمہاری مشقت کے پیش نظر تو ایک مصلحت سامنے ہے، تو شارع اعظم ایک مصلحت کے پیش نظر جب آپ کو پینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ نہ پی لیں تو ایسی صورت میں تو گنہگار ہی ہوگا، نبی کے حکم کو گویا کہ نہیں مانا، سمجھے نہیں؟ تو مشقت کے پیش نظر، مصلحت کے پیش نظر، ضرر کے پیش نظر ہمارا بھی حکم یہی ہے، ہمارا بھی قول یہی ہے کہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھائی؟ تو جواب ہو گیا اس حدیث کا کہ یہ ضرر کے پیش نظر، اور ان میں الفاظ بھی، مشقت کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ لوگوں پر شاق ہو رہا ہے۔ امام علامہ نبوی علیہ رحمٰن نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، یا یہ کہا گیا کہ وہ گنہگار ہیں وہ لوگ، یہ اس صورت میں ہے کیونکہ اللہ نے تو ایک مسافر کو تو رخصت دی ہے نا، کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے، تو رخصت پر عمل کرنا نہ کرنا اپنی جگہ، لیکن رخصت کو، رخصت الہیہ کو ٹھکرا دینا اور اس نیت سے کہ بھئی میں ایسی رخصت کو نہیں مانتا،
اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو علامہ نبوی فرماتے ہیں یہ حدیث اسی پر محمول ہے کہ یہ لوگ گنہگار ہیں، رخصت کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ ایک عمل نہ کرنا الگ بات، اور ایک یہ کہ رخصت دی اور رخصت کو قبول نہ کرنا، تو قبول نہ کرنا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ایک تو میں نے جو پہلے بتایا وہی صحیح، زیادہ صحیح جواب ہے، لیکن علامہ نبوی نے یہ بھی جواب ذکر کیا ہے جس کو امام ترمذی نے بھی یہاں پر غالباً ذکر کیا ہے۔ ترجمہ لگائیں، خلاصہ باب ہو گیا نا۔ باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی السفر، یہ باب ہے ان روایتوں کے تعلق سے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس سلسلے میں جو روایتیں آئیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن محمد نے، وہ روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد سے، عن جابر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ عام الفتح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ شریف کی طرف نکلے، فصام، تو سرکار نے روزہ رکھ لیا، حتی بلغ قراع الغمیم، یہاں تک کہ سرکار مقام قراع الغمیم میں پہنچے، وصام الناس معه، اور سرکار کے ساتھ لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا، فقیل له، تو سرکار سے عرض کی گئی، ان الناس شق علیہم الصیام، بے شک لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو گیا، شقہ کا لفظ ہے یہاں پر، اور مشقت کی بنا پر امر واجب بھی کوئی ہو تب بھی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر امت پر مسواک کرنا ہر نماز کے وقت میں دشوار نہ جانتا تو سرکار نے فرمایا میں ہر نماز کے وقت میں ان کو مسواک کرنے کا حکم کر دیتا اور لازم کر دیتا، لامرتهم، امر میں لازم کر دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے وقت، لیکن لازم کیوں نہیں کیا گیا، فرض کیوں نہیں کی گئی مسواک کا کرنا، مشقت کے پیش نظر نا، تو شارع اعظم مشقت کے پیش نظر حکم کو بدل دے، وہ شارع ہے، اس کو اختیار ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ان کی مشقت کو دیکھتے ہوئے جب خود سے پانی نوش فرمایا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی جو کرے اور وہ لائق عمل ہو تو اس پر عمل بھی لازم ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لہذا نبی نے پانی جب نوش فرمایا تو دوسرے لوگوں کو بھی نوش فرمانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد حالت سفر میں ایک مسافر کو روزہ توڑنے کی کیا اجازت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے بیٹا، جب روزہ رکھ لیا ہے تو مشقت کا تو اعتبار ہوگا ہر حال میں، اگر مشقت ہے تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن پورا کر لینا یہ بہتر ہوگا، پورا کر لینا یہ بہتر ہوگا۔ اور روزہ توڑنے کی اجازت ہے، ہاں اگر روزہ اس نے توڑا تو اس کا حکم عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، کہ عام لوگ اگر روزہ توڑ لیتے ہیں تو ان پر کفارہ بھی واجب ہوگا، قصدن اگر روزہ توڑ لیا تو کفارہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی واجب ہوگی، لیکن اس نے اگر مشقت کے پیش نظر مسافر نے اگر روزہ توڑ لیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، قضا تو ویسے ہی کرتا، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حق میں رخصت موجود تھی، بات سمجھ میں آئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا پانی، دیکھیے نہیں گنہگار نہیں ہوگا، سمجھے؟ لیکن عام دنوں میں اگر آپ نفلی روزہ رکھ لیں، اگر نفلی بھائی وہ اس میں نہ آپ کو رخصت کا مسئلہ ہے نہ ہی آپ پر لازم ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا پھر توڑ دیا تو پہلے تو نفلی تھا وہ، لیکن رکھنے کے بعد توڑ دینے کے بعد اب اس کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ اب نفلی کو بھی پورا کرنا
واجب تھا. اور وہاں پر تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تو آپ نے اپنی طرف سے رکھا ہے نا, وہاں پر رخصت کا معاملہ نہیں ہے, یاد رکھیے. فرماتے ہیں شق علیہم الصیام, عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو گیا ہے. وَإِنَّ النَّاسَ يَنظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ, لوگ آپ کے فعل میں غور کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے, ہیں آپ کے لوگوں کی نظریں آپ کے فعل کی طرف ہیں. فدعا بقدح من ماء, تو سرکار نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگایا. فشرب والناس ينظرون الیہ, تو سرکار نے نوش فرمایا اور لوگ سرکار کو دیکھ رہے تھے. فافطر بعضهم, تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر افطار کر لیا, یعنی روزہ توڑ لیا اور پانی پی لیا. وصام بعضهم, اور بعض لوگوں نے روزہ رکھ لیا. فبلغه ان ناسا صاموا, تو سرکار کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے. فقال, تو سرکار نے فرمایا اولئک العصاة, اور امام بخاری نے اسی حدیث کا ذکر کیا تو وہاں تکرار کے ساتھ ہے اولئک العصاة, اولئک العصاة. وفی الباب عن کعب ابن عاصم, اس باب میں کعب ابن عاصم سے بھی روایت ہے اور عبداللہ ابن عباس سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی. قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح, حضرت جابر کی جو حدیث گزری ہے حدیث حسن صحیح ہے, لائق احتجاج ہے. جب لائق احتجاج ہے دوسری حدیثیں بھی اس کے مقابلے میں جو ہیں وہ بھی صحیح ہے, تو تعارض ہوگا تو پھر اس کا جواب ہم تو ذکر کر چکے ہیں. امام ترمذی بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں, تطبیق بھی دینا چاہتے ہیں, ائمہ کے اقوال بھی ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی مروی ہے, انہ قال لیس من البر الصیام فی السفر, یہاں پر ام کے ساتھ نہیں ہے, کہ نبی کریم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا بر نہیں ہے, یعنی بھلائی نہیں ہے. اہل ظاہر نے اسی سے استدلال کیا ہے, تفصیلی گفتگو میں آغاز باب میں کر چکا ہوں. واختلف اہل العلم فی الصوم فی السفر, اہل علم نے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں اختلاف کیا. فرآ بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ, اصحاب نبی اور غیر اصحاب نبی سے بعض اہل علم نے تو یہ کہا کیا ان الفطر فی السفر افضل, کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے. حتی رأى بعضهم علیہ الاعادہ, اور بعض لوگوں نے اہل ظاہر نے تو افضل ہی نہیں کہا, انہوں نے کہا گناہ ہے, جائز ہی نہیں ہے, ہے نا, گناہ ہے روزہ رکھنا, جائز ہی نہیں ہے حالت سفر میں روزہ رکھنا. اور انہوں نے کہا کہ اگر روزہ رکھ لیا تو دوبارہ سے روزہ رکھے گا. میں تفصیلی گفتگو شروع میں کر چکا ہوں. حتی رعا بعضهم, بعض اہل ظاہر نے تو یہ تک کہہ دیا کیا علیہ الاعادہ, رعا یرا بمعنی دیکھنا ہوتا ہے, لیکن کہنے کا بھی ترجمہ لگا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. حتی رعا بعضهم علیہ الاعادہ, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس پر اعادہ لازم قرار دیا اور اعادہ کا نظریہ رکھا. اذا صام فی السفر, جب سفر میں اس نے روزہ رکھا کسی مسافر میں. واختار احمد و اسحاق الفطر فی السفر, امام احمد نے, امام اسحاق نے حالت سفر میں افطار کرنے کو, روزہ نہ رکھنے کو مختار قرار دیا. لیکن امام شافعی, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یسر جس میں بہتر, جس میں متحقق ہو وہ کر لے گا, اسے اختیار ہے. وقال بعض اہل العلم عن اصحاب النبی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ, اور بعض اہل علم اصحاب نبی سے اور غیر اصحاب نبی سے بعض اہل علم نے یہ کہا ان وجد قوتا فصام فحسن, اگر اپنے اندر قوت پاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے حسن ہوگا, بہتر ہوگا. وہو افضل, اور یہ افضل ہے. وان افطر فحسن, اور اگر روزہ رکھا, وہ افطار کیا روزہ نہ رکھا تو یہ بھی حسن ہے. وہو قول سفیان الثوری و مالک ابن انس و عبداللہ ابن مبارک, اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا, مالک ابن انس کا,
عبداللہ ابن مبارک کا. وقال شافعی، امام شافعی نے کہا انما معنی قول النبی. اب یہ جو دونوں روایتوں کے درمیان تعارض سا دکھ رہا ہے، اس کی تطبیق دینے کے لیے امام شافعی کا قول ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا، اور میں نے اس کو آپ علامہ نووی علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے شرح مسلم میں، انہوں نے یہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے. فرماتے ہیں قال الشافعی، امام شافعی نے کہا انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس من البر الصیام فی السفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لیس من البر الصیام فی السفر کا معنی، اور نبی کے اس فرمان حین بلغہ ان ناسا صاموا فقال اولئک العصاة، ان دونوں قولوں کا مطلب یہ ہے کیا؟ فوجہ ھذا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا لم يحتمل قلبہ قبول رخصت اللہ، یہ گنہگاری کا قول اس صورت میں ہے جبکہ آدمی کا دل رخصت الہی کو قبول کرنے کا احتمال نہ رکھتا ہو، ہے نا؟ رخصت الہی کو قبول نہیں کر رہا ہو تو ایک جہت بدل گئی تھوڑی سی، اس لیے گنہگار ہوگا. لیکن صحیح اگر اس کو اور تفصیل سے کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر ضرر محسوس کر رہا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے وقت میں رخصت الہی کو نہیں مان رہا ہے تو ایسے وقت میں تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، احناف کا یہی قول ہے. فاما من رأى الفطر مباحا، رہا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو رخصت الہی کی بنا پر مباح تو جانتا ہے فطر، یعنی رخصت الہی تو مان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صام، اس نے روزہ رکھا، وقوی علی ذلک، اور روزہ رکھنے کی قوت بھی ہے اس کے اندر، فہو اعجب الیہ، امام شافعی نے کہا کہ تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا میرے نزدیک زیادہ مطلب فضیلت والا ہوگا. اعجب الیہ، مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رہے.